الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اور جو فضیلت قرآن پر جو منعقد ہوا ہے، میں حافظ مسعود صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے صدر محترم جناب قاری محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے بیچ ہیں. میں سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو قرآن کی آیت سے اس دنیا کو بتایا کہ میں نبی آ چکا ہوں، میں رسول آ چکا ہوں، میں اس دنیا میں پیغام حق لے کر کے آ چکا ہوں. اس سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا زندگی گزارتے ہیں، لیکن نبوت کا اعلان نہیں کرتے ہیں، رسالت کا اعلان نہیں کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالی نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں قرآن کی آیت نازل کرتا ہے، اللہ تعالی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اب آپ نبی ہو چکے ہیں، اب آپ کو رسالت دے دیا جا چکا ہے. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہی وہ قرآن کریم ہے جس لوگوں نے بھی اس قرآن کی دامن میں آیا، اس قرآن کو پکڑا، اس قرآن کو تھاما، وہ ایک بڑے سے بڑے صحابی بن گئے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کی دامن میں آیا جو سب سے پہلے ابوبکر تھے. لیکن جب قرآن کی دامن میں آتے ہیں تو صدیق اکبر کا خطاب ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قرآن کی دامن میں آتے ہیں تو فاروق کا خطاب ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قرآن کی دامن میں آتے ہیں غنی اور ذی النورین کا خطاب ملتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اس دنیا میں جب قرآن کی دامن میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خطاب جب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ داماد رسول حیدر کرار جو ہے اس کا لقب ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قرآن کی دامن میں آتے ہیں تو سلمان منا اہل بیت کا خطاب ملتا ہے. تو یہی مکتب سے قرآن کریم کا پیغام دیا جاتا ہے. سب سے پہلے بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مکتب کی شکل میں ہوتی ہے. اس کے بعد مکتب سے مدرسے جاتے ہیں بچے.
پہلے کی مائیں جو ہوتی تھی اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی، وضو کے ساتھ پلاتی تھی، جب دودھ بھی پلاتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی تھی، اس کے خوف سے جب وہ حاملہ ہوتی تھی تو اس کی مائیں جو ہے قرآن کریم پڑھتی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ اس کی ماں کی گود میں جو ہے پلا بڑھا، جب مکتب میں جانے کے لائق ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو مکتب میں لے جایا گیا۔ جب قاری صاحب کے پاس لے کر کے گیا تو قاری صاحب نے کہا کہ بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اعوذ باللہ سے بسم اللہ تک کو پڑھا تو بچہ الف لام میم سے جو ہے 15 پارہ تک جو قرآن حفظ سنا دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب قاری صاحب نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا عمل تھا کہ آپ کے بچے نے جو ہے 15 پارہ حفظ جو ہے ایسے ہی سنا دیا، اس کی ماں کہتی ہے کہ جب یہ میں حاملہ تھی تو میں اس حالت میں قرآن پڑھتی تھی اور روزانہ 15 پارہ کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس کی برکت سے اس کے بچے کو جو 15 پارہ حفظ یاد ہو گیا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنی بچوں کو اپنے بچوں کو مکتب سے ہٹ کر کے انگریزوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچے اور بچوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے جو ہے کوسوں دور کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں سماج میں ایسے بچے اور بچے ہیں کہ قرآن جو ہے ایک حرف تک صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سے یہ فکر لیں، ان مکاتب سے یہی فکر لیں ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے جو ہے آشنا کرائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، کئی سارے واقعات ہیں، کئی سارے جو ہیں ان کے وجوہات ہیں، لیکن ہم سب بہت کچھ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس دنیا میں اگر کوئی بھی قرآن کا احترام نہیں کرے گا، کوئی بھی قرآن کو نہیں پڑھے گا، کوئی بھی قرآن کو اپنے گھر سے دور رکھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت خود کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ آج ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ دوسرے کو پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، ہمارے بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح تعلیم نہیں دے پاتے ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیاں خاص طور سے ہمارے اس معاشرے میں کتنے جو ہے دوسرے غیر جو ہے غیرانہ طریقہ پر اپنا قدم اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری کبھی سوچ تک نہیں جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی کے یہاں ایک لڑکے والے رشتہ لے کر کے آئے، لڑکی والے کے یہاں لڑکے والے رشتہ لے کر کے آئے۔ اس کے بعد جو ہے لڑکے والے نے کہا اپنی بیٹی کو جو ہے میرے پاس بھیجو تاکہ ان کو دیکھ کر کے میں پسند کروں، دیکھ کر کے میں پسند کروں۔ اس کے بعد لڑکی جو ہے جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کہ 50 گھر میں جاتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، 100 ٹکا 65 ٹکا پکڑاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ غیر طریقہ سے ہم جو ہے گھروں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی نقاب پہن کر کے اپنے چائے لے کر کے مہمان کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد یوں ہی چلا جاتی ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی لڑکی کیسی ہے کہ ہمارے سامنے آئی لیکن چہرہ کو نہیں دکھایا، ہمارے پاس آئی لیکن چہرہ کو نہیں دکھایا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ بھی لڑکی ایک تعلیم یافتہ تھی، وہ بھی لڑکی ایک قرآن پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس دین شریعت کو ماننے والی تھی۔ اس کے ابو نے کہا کہ ہماری لڑکی جو ہے آپ کا لڑکا پسند نہیں آیا، اس لیے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔
آج ہم اپنے لڑکیوں کو کھلواڑ بنا دیتے ہیں، 50 لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلا جاتا ہے، عزتوں کو جو ہے نیلام کر دیتے ہیں، صرف جو ہے لڑکوں کو دیکھنے کا حق ہوتا ہے، لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی اس معاشرے میں۔ حالانکہ جتنا اجازت لڑکی کو ہے میرے بھائی بزرگوں اس کا لڑکا کو بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو الٹا بنا دیا ہے۔ ایک صحابی جو ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ایک غلام تھا، غلام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھے اور کہنے لگے اے صحابی تم مایوس کیوں بیٹھے ہو، تم بھی ذرا تو کچھ بولو۔ لیکن وہ بھی ایک صحابی رسول تھے، لیکن جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو خاموش بیٹھے رہتے، لیکن جب اللہ کے نبی کچھ پوچھتے تو یقیناً ضرور جواب دیتے اور کہتے یا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میری ایک خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے، میری شادی کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دوسرے صحابی کے گھر بھیجا تاکہ جاؤ وہاں سے پیغام دو کہ مجھے بیٹی سے شادی کرنا ہے، میں پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس صحابی نے کہا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اس صحابی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایک غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کرا سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس صحابی نے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس صحابی نے انکار کر دیا، لیکن وہ لڑکی تھی وہ بھی اس بات کو سن رہی تھی اور کہنے لگی کہ ابو جان جس کو جو ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر کے بھیجا ہو اس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے۔ وہاں بھی ایک لڑکی کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن آج ہماری قوم مسلم قوم میں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو جو ہے پہلے زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کی وجہ سے تم لڑکیوں کو قتل کرتے ہو۔ ان کا سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ آج وہی دور آ چکا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو جس کے ہاتھ میں اپنی مرضی سے جہاں پسند ہوتا ہے وہاں جہیز زیادہ ملتے ہیں وہاں پر جو ہے ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں۔ آج نہ شریعت کے مطابق شادی بیاہ ہوتا ہے، نہ ہی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، صرف غیروں کے طریقہ پر ہم اپنے رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ پھر اس قرآن کا بھی نام لینے والا نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لینے والا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، لوگ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن اس کی روحانیت کو نہیں پہنچ پائیں گے، اس کو حقیقی معنی میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ 100% میں سے 1% لوگ حتی الامکان تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ 99% لوگ ہمارے معاشرے میں سے ہے جو قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری کمی آ گئی ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانیت باقی رہ جائے گی لیکن مسلمان باقی نہیں رہیں گے، ہمارے دلوں میں نہیں۔ وہی حال آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ مختصر سے کہنے کے بعد ہم بھی اپنی جگہ لیں گے۔ دیکھیے مکتب ہمارے حافظ مسعود صاحب بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اس مکتب کو جو ہے چلاتے ہیں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے کسی بھی لائن سے پڑھائیں، جس طریقے سے پڑھائیں، کیونکہ ہر تعلیم ضروری ہے، ہر تعلیم ضروری ہے۔ اسی لیے ہم پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کے بعد جو ہے ہم دوسری تعلیم دیں۔ انگریزی بھی پڑھنا اس دور انگریز میں انگریزی بھی سیکھنا ضروری ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی،
اور کیا کہتے ہیں ملک عرب میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ یہودی جو تھے ان کی زبان عبرانی تھی، جب بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دے دیتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ عبرانی زبان تھی اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو عربی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے معمول کیے اور وہ سیکھ کر کے آئے اور اس کی ترجمانی کی۔ اگر آج بھی ہم انگلش سیکھیں گے اس مقصد سے کہ ہم اسلام کی اشاعت کریں گے، کوئی اگر ہماری اردو سے نہیں سمجھے گا، ہماری عربی سے نہیں سمجھے گا تو ہم انگلش میں اس کو سمجھائیں گے، تو اس طریقے سے ہمارا سیکھنا جائز ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہر جگہ آج انگلش کا دور ہے، انگلش بھی سکھانا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے جو میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہماری تعلیم ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہماری کتنے ایسے بچے اور بچیاں ہیں، اگر جب ابھی سے سیکھیں گے تو یہی بچے اور بچیاں آگے چل کر کے والدین بھی بنیں گے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں والدین شراب پی رہے ہیں، ہمارے باپ شراب پی رہا ہے، ہمارے بھائی شراب پی رہا ہے۔ اب ہمارے بچے جو ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو ہماری بات نہیں مانے گا، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے بچے ہونے کے باوجود ہماری بات نہیں مان رہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم خود صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی آنے والے سمے میں، آنے والے وقت میں بہترین جو ہے تربیت اور کیا کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہوں گے، کیونکہ ہمارا شعور نہیں ہے، ہمارا شوق نہیں ہے، ہمارا جذبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے